الاقصی مسجد پر وواد کے بعد اسرائیل کے پردھان منتری بنیامن نتنیاہو کا یو اے ای کا دورہ رد ہو گیا۔ اس بیچ یو اے ای نے الاقصی مسجد کا مدعا سیونکت راشٹر سرکشا پریشد میں اٹھا دیا۔ نتنیاہو 8 جنوری کو یو اے ای جانے والے تھے، لیکن اس سے کچھ ہی دن پہلے ان کے منتری ایتمر بن گویر کے الاقصی مسجد جانے پر وواد ہو گیا، جس پر یو اے ای اور چین کی مانگ پر سیونکت راشٹر سرکشا پریشد کی بیٹھک بلائی گئی اور الاقصی مسجد وواد پر چرچا ہوئی، جس کے بعد خبر آئی کہ اسرائیل کے پردھان منتری بنیامن نتنیاہو کا 8 جنوری کو ہونے والا یو اے ای دورہ رد ہو گیا، یا یوں کہیں کہ ایتمر بن گویر کے کیے کی سزا نتنیاہو کو ملی، کیونکہ اپنے 10 سال کے کارکال میں وہ ایک بار بھی الاقصی مسجد نہیں گئے۔ لیکن ایتمر بن گویر نے وہاں قدم رکھا، جس کے بعد اسرائیل کی مسلم دیشوں سے نزدیکی بڑھانے کی کوششوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ کٹر چھوی والے یہودی نیتا ایتمر بن گویر مسجد کی دھارمک استھتی بدلنے کے پکش میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہودی سمودائے کو بھی الاقصی مسجد میں پوجا کرنے کا ادھیکار ملے۔ یہی وجہ رہی کہ ان کے مسجد کا دورہ کرتے ہی مسلم دیش بھڑک گئے۔ یہی نہیں، اس معاملے میں اسرائیل کا دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی مرامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ یہ دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو، جو کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی کی بات کروں گا میں، جو کچھ دن پہلے وہاں کا ڈیفینس منسٹر مسجد اقصی کا دورہ کیا تھا، وزٹ کیا تھا، اس کے چلتے ہی جو ہے سو پورے جی سی سی او آئی سی میں ایک دھماکہ سا کر دیا اس نے۔ یہ جتنا نزدیک جانے کی کوشش کر رہا تھا یہ اسرائیل کا پریزیڈنٹ، اتنا دور ہونا پڑا اس کو۔ ایک تو ایران کی مار سے الگ دھلا اٹھا ہے، کاپ اٹھا ہے۔ بہرحال انہوں 8 جنوری کو دبئی یو اے ای کے سرکاری دورے پہ جانے والے تھے، جہاں پہ ان کو بہت فطرہ ملنے والا تھا۔ رمضان آنے سے پہلے اتنا زکوٰۃ جمع کرے تھے ان کو دینے کے لیے، اور وہ نہ تو دورہ ہوا۔ اس کے بعد ان کو دوسری تاریخ 10 تاریخ کی بات کرے تھے، انہوں امریکہ کو بیچ میں لے کر، امریکہ کے بیچ بچاؤ میں، آج وہ بھی کینسل ہوئی۔ دبئی حکومت نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے اب تم آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ جو سفارت خانہ ہے اسرائیل کا وہ بھی اٹھا کے لے جاؤ، یہاں سے وہ بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ اس کی وجہ مسجد اقصی اور سارے مسلمان جو اس وقت ایک ہو چکے ہیں اسرائیل کے تہز نہز کرنے کے لیے، کیونکہ شروعات ایران نے کی ہے۔ ایران نے جس طریقے سے وہاں پہ جا کے لال گولے اور جو پٹاخے جو پھوڑ رہا ہے، اور بالکل اس کی ایٹمی طاقت کو تہز نہز کر دیا۔ اب اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا، کسی طریقے سے یہ دبئی پہنچ جائے، دبئی میں بیٹھ کر وہاں کے آس پاس کے عربوں کو اپنی طرف کھینچے، اپنی طرف توجہ دلائے، اس کے بعد ایران سے نپٹنے کی کوشش کرے۔ لیکن دبئی نے یہ بہت اچھا کام کیا، اور کرنا ہی پڑتا اس کو، کیونکہ وہ بھی مجبور ہے۔ اگرچہ وہ آنے دیتا اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو حساب اتفاق، جبکہ 8 مہینے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، یہ تاریخ دے دی گئی تھی 8 جنوری سے 10 جنوری کے بیچ، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے ایران نے جو ان کی اوقات دکھانی چالو کر دی، پہلے ایران کو دبایا جاتا تھا، ایران کو سمجھایا جاتا تھا، ایران کو ڈرایا جاتا تھا، یہ کہہ کر، کیونکہ سارے عرب، سارے او آئی سی وغیرہ ساری جگہوں پہ یہ امن و امان چاہتے تھے۔ لیکن اب یہ لوگوں کو جو غلط کرتا ہے اس کو سزا دینے کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی چیز بچی نہیں، کیونکہ ان کی خود کی عوام، ان کا خود کا شعب ان کے خلاف ہوتے جا رہا۔
آپ مثال کے طور پہ سعودیہ لے لو، کویت لے لو، بحرین لے لو، عمان لے لو، قطر لے لو. ماشاءاللہ قطر حکومت تو، کویت حکومت تو ایک ایسے ٹائم سے ساتھ دیتے ہوئے آئے ہوئے ہے، چاہے بھارت کا مسلمان ہو یا ملیشیا کا مسلمان ہو یا سری لنکا کا ہو یا افغانستان کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو، کہ دنیا کا کہیں کا بھی مسلمان ہو، جب کوئی ظلم ان کے اوپر ہوتا ہے، کوئی اتیاچار ان کے اوپر ہوتا ہے، تو سب سے آگے اور سب سے سامنے یہ لوگ رہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ترکی کا نمبر، کیونکہ رجب طیب اردگان نے بھی جب سے اپنی اقتدار سنبھالے ہیں، انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کے لیے کمی نہیں کی، مسلمانوں کے لیے کمی نہیں کی. وہ ایک شیر اسلام، ایک مجاہد ٹائپ کے، اور ان کے خلیفہ بننے کی بھی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو الگ سے بناؤں گا الحمدللہ. اب یعنی آپ لوگ یہ مت اس میں مل جائیں گا نکو سنجو، دوسری رکھیں گے ویڈیو، کیونکہ بڑی خوشی کا لمحہ ہے وہ بھی الحمدللہ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے خوشی کی بات ہے وہ الحمدللہ. وہ خوشخبری بعد میں سناؤں گا. پہلے یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، اس کو دبئی کی حکومت UAE نے آنے سے منع کر دیا، اور یہ اب کبھی بھی نہیں آ سکتا. اور رہا سفارت خانہ جو ہے، اس کی ایمبیسی جو ہے اسرائیل کی، وہ بھی 4 دن سے دبئی میں بند ہو چکی ہے. اب یہاں سے یہ اٹھا کے واپس لے کے جاؤ، وہ رہن کے پرانے کرسیاں، ٹیبلاں، جو کچھ بھی ہے ساز و سامان لے کے جاؤ، وہ رہے واپس. کیونکہ اس کی وجہ، کیونکہ ایران کو برداشت نہیں کر سکتے. ایران ایک ایسی طاقت ہے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے وہ چیز کا، ہم جانتے ہیں. جب اسرائیل اور امریکہ اس کا جواب نہیں دے سک رہا تو اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایران کے ساتھ مین چیز رجب طیب اردگان ہے، یعنی ترکی کا بھی سپورٹ ہے، ترکی کا بھی ساتھ ہے اور سپورٹ ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. یہ تو ہونا ہی تھا بھائی، آج نہیں تو کل. یعنی یہ لوگوں کے اوپر، یہ لوگوں کا اتنا ظلم بڑھ گیا تھا مسلمانوں کو لے کر، اتنا زہر بڑھ گیا تھا مسلمانوں کو لے کر، اور یہ لوگ مسلمانوں کو اور اسلامی دیشوں کو مسلمانوں اتنا کمزور سمجھتے تھے. یہ لوگ کچھ نہیں، یہ لوگ بیوقوف سمجھتے تھے. لیکن ان کو کیا معلوم کہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی انسانیت ہے، یہ ان کی انسانیت ہے. جب یہ لوگ اپنے پہ آ گئے، اپنے فریم سے باہر نکل گئے، تو ان کی اوقات ان کو معلوم ہو گئی، پتہ چل گیا مسلمان کیا ہوتے ہیں. جب مسلمان کیا ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح علم ہو گیا ابھی. کیونکہ اسی لیے کہتے ہوئے آتا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو. اگر سے رب راضی تو جگ راضی، جہاں راضی. کچھ اوقات نہیں ہے ان کی، کوئی اوقات نہیں ہے. آپ لوگوں کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کے بغیر اجازت کے درخت کا ایک پتا نہیں ہلتا. تو کائے کا امریکہ، کائے کا شمریکہ، کائے کا بھمریکہ، کائے کا اسرائیل. ایک ایران نہتا کافی ہے ان پہ بھاری پڑ گیا 4 دن سے، اندازہ لگا سکتے آپ. اب جیسا ہی دبئی نے یہ آنے کے لیے منع کیا، جبکہ اس کے خواب و خیال میں یہ تھا اب میں دبئی جاؤں گا تو دبئی سے کویت کو، بحرین کو، قطر کو، سعودیہ کو نزدیک کھینچوں گا، ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا. اور کسی طریقے سے، جس طریقے سے جو اسرائیل نے جو حملے جو کر رہا ہے، اور ان کی ماں بہن جو کر رہا ہے، ان کی اوقات ان کو دکھا رہا ہے، اور یہ اپنے آپ رک جائے گا. جب ان سے دوستی ہوگی تو وہ ایران خود بخود رک جائے گا. وہ یہ غلط فہمی میں تھا. لیکن یو اے ای نے صحیح اوقات دکھا دی ان کی، اور ان کو صاف آنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا. ان کو بولا کہ تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے امیر الکویت شیخ نواف الصباح نے شکریہ بھی ادا کیا دبئی کا، اور قطر نے بھی، بحرین نے بھی، عمان نے بھی. سعودیہ ابھی تک نہیں بولا کچھ بھی، کیونکہ سعودیہ کا رشتہ دار ہے ان کا، کیونکہ ان کا داماد ہے. انہیں محمد بن سلمان اسرائیل کا داماد ہے. آپ لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم نہیں، کیونکہ اتنا خطرناک چٹا ہے وہ. آپ لوگوں کو آگے چل کے پتہ چلے گا. اور اللہ کا قہر یہ ظالم کے اوپر بھی نازل ہوگا.
نازل ہو گیا تھا، لیکن ہمارا وہاں پہ حرم شریف اور مسجد نبی رہنے کی وجہ سے ساری دنیا کا مسلمان آواز اٹھایا اور سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے. سب سے آگے رہا ترکی، رجب طیب اردگان، جو ساری باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے مسجد نبی کی اور حرم شریف کی حفاظت کی اور اپنے وہاں پہ فوجیوں کو تعین کر دیا، وہاں پہ بندوبست کے لیے لگا دیا، جو کہ اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ تو دنیا کا ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اپنے مین لڑاکو جو ہوتی ان کی خاص قوت خاص جس کو کہا جاتا ہے، وہ اپنی مین فوج کو وہاں پر مسجد نبی کے اور حرم شریف کے چوطرف باہر بھر دیے اور ایسے جنگی سامان وہاں پہ بھیج دیے تھے تاکہ اگر سے ویسی کوئی نجیز حرکت بھی کرنے کی کوشش کیا ہے تو ہوا میں چیز کو پھاڑ دیا جائے. سمجھ گئے ہوں گے پھاڑ دیا بولے تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. لیکن نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ رب العزت کو منا لو. نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، ہر چیز میں کامیاب ہونے والے ہیں آپ لوگ. السلام علیکم.